سورۃ الفجر 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذوالحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اور طاق سے مراد عرفے کا دن ہے، جو 9 ذوالحجہ کو آتا ہے۔ ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزا اور سزا ضرور ہوگی، یعنی جب رات رخصت ہونے لگے۔ ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تقدس ان دنوں اور راتوں میں خود سے نہیں آ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے یہ سارے دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی قدرت اور حکمت کا ایک مظاہرہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ فرمائے، بلکہ نیک لوگوں کو انعام دیں اور برے لوگوں کو سزا۔ چنانچہ اس صورت میں انہی دونوں باتوں کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ هل في ذلك قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ۔ ارم قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اس لیے قوم عاد کی جس شاخ کا یہاں ذکر ہے اس کو عاد ارم کہا جاتا ہے، اور ان کو ستونوں والا کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے قد و قامت اور ڈیل و ڈول بہت زیادہ تھے، اس لیے آگے فرمایا گیا ہے کہ ان جیسے لوگ کہیں اور پیدا نہیں کیے گئے۔ اور بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انہوں نے اپنی تعمیرات میں بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے تھے۔ ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، جن کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کے تعارف کے لیے دیکھیے سورہ اعراف۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔
فصب علیہم ربک سوط عذاب، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق فرمائی ہے، لہٰذا رزق میں تنگی ہو تو اسے اپنی توہین سمجھنا بھی غلط ہے، اور رزق میں زیادتی ہو تو اسے لازماً اپنی عزت سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے جو نیک نہیں ہیں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ رکھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا؟ یعنی اس وقت اگر کوئی شخص ایمان لانا بھی چاہے تو ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایمان تو وہی معتبر ہے جو قیامت اور موت کے آنے سے پہلے پہلے ہو۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا، اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے۔
یہ قرآن کریم کے اصل لفظ نفس مطمئنہ کا ترجمہ ہے۔ اس سے مراد انسان کا وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے کرتے بالکل سکون پا گیا ہو اور نافرمانی سے محفوظ ہو گیا ہو۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔